بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کے بعد میں جب ہم سورہ شروع کرتے ہیں ضم سورہ، تو وہاں بسم اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ ویسے بسم اللہ نماز میں اونچی آواز سے پڑھنا کہ آہستہ پڑھنا؟ اس سوال کا جواب شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فتاویٰ میں سے شیخ نے یہ کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے ابتدا میں، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اول نماز میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد تکبیر تحریمہ، جس کے بعد امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، ہر حال میں ہر آدمی کو تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح یعنی ثنا پڑھنا ہے، اور امام ہو، مقتدی ہو اور منفرد ہو، سب کے لیے۔ اور دعائے ابتدا یا ثنا جو ہے وہ کئی قسم کی ہے، اور اس میں سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ دعا مختصر استفتاح ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب یہاں پر دعا جو پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ پڑھا جائے گا، اور یہ دعائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائے ثنا جو ثابت ہیں، جس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایا بالثلج والماء والبرد۔ اور یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد میں آپ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد یہ دعائیں پڑھنے کے بعد اتنا پھر سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ جو سری نماز ہے اس میں تو ساری قرات ہی سری ہوتی ہے بغیر آواز کے، لیکن جن مغرب میں، عشاء میں، فجر میں جو جہری نماز ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت طیبہ مبارکہ تھی، آپ سری پڑھتے تھے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ آپ آہستہ سے پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ بلند آواز سے آپ پڑھا کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد پھر جب دوسرا سورہ ہم پڑھیں گے نماز میں، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے۔ جب کوئی سورہ شروع فرماتے، جب کوئی سورہ شروع کرتے تو بسم اللہ آہستہ ہی پڑھتے، پھر اس کے بعد میں سورہ آپ شروع کرتے۔ جیسے قل هو اللہ احد ہے تو آپ پہلے بسم اللہ آہستہ پڑھیں گے، اس کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے۔ تو اس طرح سے بسم اللہ آہستہ پڑھنا چاہیے، چاہے سورہ فاتحہ کی پہلے ہو یا نماز میں دوسرا سورہ جب پڑھیں گے سورہ شروع کرنے کی صورت میں۔ ورنہ علماء اکرام نے یہ کہا کہ اگر آپ سورہ شروع نہیں کر رہے ہیں بلکہ درمیانی آیاتوں کو آپ پڑھ رہے ہیں، درمیان میں کسی بھی سورہ کی آیتوں کو آپ پڑھتے ہیں، تو وہاں سورہ شروع نہیں ہے، تو اس لیے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے جو آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیا ہے وہی کافی ہے، اور ابتدا آپ سورہ کی کرتے ہیں سوائے سورہ توبہ کے، کیونکہ سورہ توبہ میں بسم اللہ اللہ نے نہیں لکھا ہے تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ باقی تمام صورتیں اگر ابتدا کرتے ہیں تو وہاں بسم اللہ پڑھا جائے گا سرًا، آہستہ سے، جہری نمازوں میں۔ باقی جو سری نماز میں تو ساری قرات تو سری ہوتی ہے، تو اس طرح سے بسم اللہ کا حکم آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت میں بھی آپ صرف بسم اللہ پڑھ لیں سورہ فاتحہ سے پہلے سری آہستہ سے، تو کافی ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابتدا میں آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تو قرات کی ابتدا میں جیسا کہ آپ نے یہ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ ایک ساتھ پڑھ لیا ہے، تو دوسری اور تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں صرف بسم اللہ پڑھنا کافی ہے، یا ہے کہ صرف الحمدللہ رب العالمین سے بھی آپ شروع کریں گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ معاملہ جو ہے کشادہ، اس کے اندر کشادگی ہے، اور خواہ شکوک و شبہات ڈالنا اور تنگ کرنا یا پریشان ہونا صحیح نہیں ہے۔ جی، تو انشاءاللہ اہل علم نے یہی بات کہی ہے، اور صحیح یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جیسا کہ آپ نے
اعوذ باللہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لیا۔ دوسری رکعت میں، تیسری چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کی ابتدا میں صرف بسم اللہ پڑھ لیں تو صحیح ہے، درست ہے جی۔ اعوذ باللہ اس لیے پڑھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل آیت نمبر 98۔ جب آپ قرآن مجید کی قراءت کریں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، شیطان مردود سے پناہ مانگیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح سے بسم اللہ پڑھنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اجزم، جو بھی چیز آپ کرتے ہیں، جو بھی چیز آپ پڑھتے ہیں، اس میں بسم اللہ سے ابتدا نہ کی جائے تو وہ دم کٹا رہتا ہے اور وہ اس کے اندر یعنی وہ معاملہ صحیح نہیں رہتا۔ اس لیے ہر چیز کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ کا کلام جب پڑھتے ہیں تو بدرجہ اولیٰ نماز میں ہم سورہ فاتحہ کے ابتدا میں سورہ فاتحہ کے ایک آیت بھی اس کو کہا گیا ہے، تو افضل یہ ہے کہ قرآن کی آیات جب پڑھتے ہیں ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد والی رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہے۔ تو یہ تھا بسم اللہ اور اعوذ باللہ کے تعلق سے۔ اور کسی امام نے اگر جہری قرات میں بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ لے یا اعوذ باللہ اونچی آواز سے پڑھ لے تاکہ لوگوں کو تعلیم ہو جائے، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، بطور تعلیم پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بعض لوگوں کے مذہب میں، جیسے مذہب شافعی کے اندر وہ لوگ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز کی کیفیت کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ بسم اللہ آہستہ سری آواز سے پڑھتے تھے، اونچی آواز سے نہیں پڑھتے بلکہ سری آہستہ سے پڑھ کے پھر سورہ آپ شروع فرماتے تھے۔ اب اہل علم میں یہ اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت شمار ہے یا نہیں، کیونکہ ہر سورے کی ابتدا میں اللہ عز و جل نے بسم اللہ کا ذکر فرمایا ہے، اور بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے، لیکن کیا اس سورے کا ایک آیت مانا جائے گا اس کو؟ نہیں، بلکہ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے، بعض لوگوں نے اس کو آیت مانا ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ وہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، جس میں آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان فرمائی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فاذا قال الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود حدیث قدسی کہ میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے میرے اور بندے کے بیچ میں، یعنی سورہ فاتحہ کو، کیونکہ سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین کی جو حدیث ہے، حدیث قدسی، اس میں یہ کہا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالیٰ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا فرمائی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، اور پہلے میں حمد اور دوسرے میں ثنا بیان فرمائی ہے۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو قال اللہ تعالیٰ مجدنی عبدی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی اور میری بزرگی اور میری مجد، یعنی مجدیت کہتے ہیں بزرگی، بڑائی اور کبریائی کو بیان کیا ہے۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تو اللہ فرماتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا یہ سورہ فاتحہ ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ وہ مانگتا ہے۔ وَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرا بندہ جو مانگے گا اس کو میں عطا کرتا ہوں۔ وَعَلَى هَذَا فَتَكُونُ الْفَاتِحَةُ، تو اس آیت کے ضمن میں، اس حدیث کے ضمن میں علماء اکرام نے کہا کہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، اور یہ 7 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین،
نمبر 2 ہے الرحمن الرحیم، نمبر 3 ہے مالک یوم الدین، اور چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پانچویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، آیت نمبر 6 ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور آیت نمبر 7 ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ 7 آیتیں، اور اس میں آخر میں پھر جیسا کہ آپ نے الحمدللہ پورا سورہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا ہے۔ جب امام کے ساتھ ہوں، امام زور سے کہے تو آپ بھی اونچی آواز سے کہیں، اگر امام آہستہ کہتے ہیں تو آپ بھی جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں تو آمین کہنا ہے۔ اور علماء اکرام نے کہا کہ نماز کے بغیر جب ہم پڑھتے ہیں کسی بھی وقت میں سورہ فاتحہ تو اس وقت میں آمین نہیں کہنا ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ یہ آیت ہے، لیکن یہ الحمدللہ رب العالمین یا کسی بھی سورہ کا جز نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل آیت ہے۔ جی، بعض لوگوں نے بسم اللہ کو قرآن مجید بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت شمار کیا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمبر 2 ہے الحمدللہ رب العالمین، نمبر 3 ہے الرحمن الرحیم، نمبر 4 ہے مالک یوم الدین، اور نمبر 5 آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نمبر 6 آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور نمبر 7 ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو ایک آیت مانتے ہوئے یہ کہا، لیکن اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا راجح قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی وہ مستقل آیت نہیں ہے، بلکہ الگ آیت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر سورہ کے ابتدا میں سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی صورت 114 صورتوں میں سوائے سورہ توبہ کے تمام صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ ایک ابتدا میں ہر سورہ کے پڑھنے کے لیے ایسے ہی نازل فرمایا ہے۔ اور سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کا جہاں واقعہ موجود ہے اس میں انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ 114 صورتوں کے 114 مرتبہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر موجود ہے۔